اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 121 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 14واں رکوع یہاں مکمل ہوا۔ اس رکوع کا جو مضمون ہم نے پڑھا وہ تھا فرقہ بندی اور مسلک پرستی کا پیدا ہونا، اور اس کی نشانیاں اور اس کے نقصانات، پھر اس پر حتمی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مکمل کر کے بھیج دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو انسانیت کے سامنے شد و مت سے پیش کیا، اور اس کی آخری آیت اس فرقہ واریت اور اس مسلک پرستی کا علاج۔ تو آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ فمن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو کوئی انکار کرے اس کا پس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ آیت مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب کہ جو بھی مختصر آیت ہوتی ہے وہ جامع بھی ہوتی ہے اور آسان بھی ہوتی ہے، آسان سمجھنے کے اعتبار سے بھی، اور اس کو عربی گرامر کے حوالے سے بھی اس کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ روان ترجمہ: الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت ہی، جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے بس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت کی عمومی دعوت قرآن مجید کا حق ادا کرو ورنہ خسارے میں ہو۔ دو اصطلاحات میں بات مکمل کر دی، لیکن جہاں تک حق ادا کرنے کے حوالے سے بات ہے، یہ آج قرآن مجید کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید جب سے اترا اس وقت سے ہی یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ جیسے آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اہل ایمان تقوی کا حق ادا کرو اور کسی مرحلے موت نہ آئے کہ نافرمانی میں ہو۔ اسی طرح وما قدر اللہ حق قدری، اور نہیں قدر کی اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ تو یہ حق ادا کے حوالے سے قرآن مجید کا ایک مطالبہ ہے کہ قرآن مجید کا حق ادا کرو تاکہ تم خسارے میں نہ جاؤ۔ حق ادا کرنے کے حوالے سے تجوید ہے، قرات ہے، مخارج ہے، ادائیگی ہے، یہ اس کے ناظرے کے اصول ہیں۔ بہترین قرات بہترین آوازوں سے پڑھی جا رہی ہیں، اور بہت خوبصورت طریقے سے تجوید کو اور اس کے قاعدوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر پڑھا جا رہا ہے، لیکن جہاں اس کا تلاوت کا مفہوم ہے وہ پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہودیوں کے ہاں کسی کھاتے پیتے شخص نے زنا کیا، اور ان کی توریت میں سنگسار لکھی ہوئی تھی، اس کی سزا۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان پر بھی جو شریعت اتر رہی ہے ان سے جا کے پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ کھاتا پیتا شخص جو ہے یہ سزا سے بچ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودی سے مسلمان ہوئے، توریت کے بھی حافظ تھے،
انجیل کے بھی حافظ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی معلومات یہود کے بارے میں انہوں نے دی ہے کسی اور صحابی نے نہیں دی۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسول اللہ آپ یہود میں میرا جا کے تذکرہ کیجئے، میرے بارے میں ان سے پوچھئے۔ کہ یہود سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں عبداللہ بن سلام باپ کا بڑا بیٹا، بڑی تعریف کی۔ جب آپ نے یہ بات ان سے کہی کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے تو اس وقت انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے اور یہ یہود آ گئے۔ انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ یہودی ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، یہ تورات پر ایمان ہے، تورات کو ماننے والے ہیں، ان سے کہیں کہ تورات ہی اٹھا کے لے آئیں۔ تورات لائی گئی، صفحہ کھولا گیا، جہاں پہ اس کا حکم تھا وہاں انہوں نے ہاتھ رکھ لیا، ہاتھ اٹھوایا گیا اور نیچے سے جو عبارت تھی وہ پڑھی گئی اور اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ زنا کی سزا جو ہے وہ سنسار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پر ہی عمل کر لو، چونکہ یہ اس پر تمہارا ایمان ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں بھی پورا کیا ہو وہ سزا جو ہے وہ تعداد ہمیں قیامت لگ جاتی۔ تو گویا میں عرض کر رہا تھا کہ تورات پڑھی گئی، تورات پڑھنے سے جب تک اس پر عمل نہیں ہوا اس وقت تک اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اگر ہم اسے سمجھتے نہیں اور سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو نافذ نہیں کرتے تو ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ جہاں تک نافذ کی بات ہے، اپنی ذات، اپنا کنبہ، اپنا خاندان، اپنے عزیز و اقارب، اپنا محلہ، یہی حکم وانذر عشیرتک الاقربین قوا انفسکم واہلیکم نارا، بات یہاں سے شروع ہوئی۔ جب ہم نافذ کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہنوں میں ایک خیال آ جاتا ہے کہ حکمران اور نظام اور سسٹم، یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا اس کو علامہ نے ایک شعر میں بیان کیا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر شخص اکیلا اکیلا دنیا میں آیا اور اکیلا اکیلا جائے گا، کلو آتیہم یوم القیامت فردا، اور اپنا حساب رکھے گا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ تو یہاں بات جو کہی بھی جا رہی ہے بلا شبہ یہ فرد کو ہی ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ تلاوت تو کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرو، اور ساتھ کہا کہ وہی لوگ ایمان والے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اس کا حق ادا نہیں کیا تو ایمان جسے آپ کہتے ہیں ایمان عمل کا نام ہے، اگر عمل نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر اعمال ہیں تو نیت اچھی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے قرآن مجید نے ہمارے لیے کتنی بڑی رہنمائی چھوڑی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے، کس کا انکار کرے؟ قرآن مجید کا کون انکار کرتا ہے؟ اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا، اس کو سمجھتا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا، یہ اس کا انکار ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس وہی لوگ خسارہ پانے والے۔ یہ خسارہ کیا ہے؟ خسارہ ہے اصل زر کا ڈوب جانا۔ ایک شخص نے 1000 روپے کی برف لگائی اور برف گرمی کے موسم میں آٹومیٹک وہ پگھل جاتی ہے، اس کا اصل زر چلا جاتا ہے اور وہ چیخیں مار رہا ہے کہ لوگوں مجھ سے برف خرید لو کہ میرا اصل زر واپس آ جائے۔ اس کا سرمایہ، اصل زر سرمایہ کے ڈوب جانے کا نام خسارہ ہے۔ اگر اصل زر واپس بھی آ جائے تو خسارہ نہیں ہوتا۔ آج ہم جنت کے عوض جو ہم اصل زر اللہ کے حضور پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ بولنا ہے، ماں باپ کی فرما برداری ہے، اطاعت ہے، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، نیکی کا کام کرنا، یہ ہمارا اصل زر ہے۔ اگر قرآن مجید کو ہم نے نافذ نہیں کیا تو ہمارا اصل زر جو ہے وہ ڈوب جائے گا۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں وہ صورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن مجید نہ نازل ہوتا اور یہ ایک صورت ہی انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھا کر پوری انسانیت خسارے کے بارے میں بات کہی، پوری انسانیت خسارے میں۔ ہاں یہ 4 کام، اور یہ 4 کام بیک وقت انہوں نے کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایمان لے آیا تو بس کافی ہے، باقی 3 کام چھوڑ دیے۔ یہ 4 کام بیک وقت کرنا، یہ 33% مارکس ہیں، پاسنگ مارکس۔ ان 4 کاموں کو بیک وقت کرنا ہوگا۔ ایمان، عمل صالح، ایمان لانا اللہ اور رسول اور کتاب اور جنت دوزخ، سننا اور ماننا، اور عمل صالح
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। हमारे दुनिया के जितने भी काम होते हैं वो काम हैं, लेकिन जो काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा वो अमल कहलाएगा। ईमान, अमल सालेह, तवासी बिल हक, हक की दावत पहुँचाना, हक की दावत देते रहना और उसकी पादाश में जो तकलीफ़ आए उसको बर्दाश्त करते रहना। तो ये 4 काम थे जो खसारे से बचने के लिए ये एक ही सूरत काफ़ी है, वरना आप आदमी का असल ज़र डूब जाएगा। एक तरफ वो सूरत बयान हुई और यहाँ एक आयत बयान हुई, और ये भी उस यहूद का जो सारा 10 रुकू में बयान किया उसका निचोड़ इस आयत में आया। वो लोग जिनको दी हमने किताब वो इसकी तिलावत करते हैं जैसा कि उसकी तिलावत करने का हक है, वही लोग उस पर ईमान रखते हैं। कुरान मजीद के हवाले से खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फीही लअल्लकुम तत्तकून, मजबूती से पकड़ो जो हमने तुमको कुरान मजीद दिया, साथ मजबूती के, वज़कुरू मा फीही लअल्लकुम तत्तकून, और याद करो जो इसमें है शायद कि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और कुरान मजीद के अहकामात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।